الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس والقرون سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج حالات کو دیکھ کر میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں خطبات کا. علامات قیامت. علامات قیامت کو محدثین و مفسرین نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ علامات، کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور کچھ علامات بڑی ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. کچھ علامات انفرادی طور پر ہوتی ہیں، کچھ قومی اجتماعی طور پر. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں مدینہ پر بارش کی طرح برستے ہوئے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ فتنے کوئی باہر سے آنے والے نہیں، کوئی آسمانی بلائیں نہیں، بلکہ ہم مسلمانوں کے اعمال ہیں. بنیادی اعمال ہم کتنے کیا گزرے بن جائیں گے، ہر لحاظ سے ہو جائے انفرادی حیثیت ہو یا اجتماعی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان فتنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. ساتھیوں نے پوچھا کہ تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ کہیں قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی میں ہی خود نہ بن جاؤں، تاکہ اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، محفوظ رکھوں. اور آج یہی ہے کہ ہم ہر شخص اگر دیکھا جائے تو ذات خود قیامت کی نشانی بن چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم پر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ باہر نکلنے والے کی نسبت گھر میں بیٹھنے والا شخص بہتر ہوگا.
چلنے والے کی نسبت کھڑا ہونے والا بہتر، کھڑے ہونے والے کی نسبت بیٹھا ہوا بہتر، یعنی کہ سردار میں آپ نے اسٹیپس بنائے۔ اور آج وہی حالت ہے کہ ہم باہر نکلیں گے تو فتنے میں مبتلا، گھروں میں بیٹھیں گے تو فتنوں میں مبتلا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا قتل و غارت، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کس مقصد کے لیے مارا ہے، اور مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مرا ہوں، مجھے کس جرم کی سزا دی گئی ہے۔ اور بالکل اگر دیکھا جائے تو اسی طرح ہی ہے۔ دنیا بھر میں یہ مشاہدات ہوئے کہ خودکش حملہ آور جو اپنے آپ کو مارتا ہے، وہ جتنے اب تک حملے ہوئے ان میں سے تقریباً 75% وہ حملے ہیں جن میں حملہ آور کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں خودکش حملہ آور ہوں۔ کیسے؟ میں ایک ملازم ہوں، میرا سیٹ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بریف کیس لے جاؤ اور فلاں جگہ کھڑے ہونا، میرا فلاں دوست آئے گا، وہ وہاں چلا جاتا ہے بریف کیس لے کر، ملازم نہ نہیں کرتا، کہنا مانتا ہے، تو مارکیٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ نشاندہی کی ہے کہ میرا دوست پہنچے گا۔ وہ رش کی جگہ میں جب ہوتا ہے، مارکیٹ میں دیکھتا ہے تو دور سے ہی ریموٹ دبا دیا جاتا ہے، اور اس بریف کیس میں کچھ اور نہیں سوائے پمپ کے، لیکن اس پکڑنے والے کو معلوم نہیں کہ اس میں پمپ ہے۔ یعنی کہ اس انداز میں یہ کیفیات ہے کہ اب وہ پھٹنے والا اس کو معلوم نہیں مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور میں ان لوگوں کی جان لے رہا ہوں، یہ کیوں لے رہا ہوں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج پھیل جائے گا، قتل و غارت ہو جائے گی کہ مرنے اور مارنے والے دونوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمیں مارا کیوں گیا، اور مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے مارا کیوں ہے۔ تو آج بالکل یہی کیفیت ہے۔ کچھ پیشہ ور قاتل ہوتے ہیں جو قیمتاً، جس کو سپاری کہتے ہیں، سپاری لے کر کام کرتے ہیں، اور پھر اے مسلمانوں تم میں واہن ہو جائے گا، واہن پھیل جائے گا۔ اب میں نے پوچھا یا رسول اللہ واہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غیر اقوام، نان مسلم تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت کمزور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے پاس ہر قسم کی قوت ہوگی، افرادی قوت بھی، مالی قوت بھی، یعنی کہ دولت بھی فراوانی اور تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم میں دو چیزیں آغوش پہ ہوں گی، حب مال اور حب جان۔ شہرت سے محبت، دولت سے محبت، ہوس پرستی جس کو کہتے ہیں، اور آج ہوس کی یہی انتہا ہے۔ تو پھر
دشمن تم پہ ٹوٹ پڑے گا۔ یہ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات بھی ہیں کہ جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے وہ قوم ہمیشہ مفلس، بھوکی اور اپنے دشمن سے خوفزدہ رہتی ہے، ہمیشہ دشمن سے خوفزدہ ہوگی۔ اور جنگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، یا آپ شاید آپ لوگوں کی نظر سے خبر گزری ہوتی ہے، ایران نے دھمکی دی ہے سعودیہ کو کہ میں بہت جلد تجھ پہ حملہ کرنے والا ہوں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ تو حملہ کر کے دیکھ، پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ احادیث کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق، اے مدینہ والو، اے طیبہ والو، تم اور رومی مل کر مشترکہ دشمن سے لڑو۔ رومی کون ہے؟ یہی بالٹک اسٹیٹس، جتنی بھی امریکن اسٹیٹس ہیں۔ اور مشترکہ دشمن کا نعرہ کیا ہوگا؟ ان الحکم الا للہ۔ اور یہ نعرہ ایک حزب اللہ تنظیم ہے جس کے جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے۔ اور حزب اللہ تنظیم جانتے ہو کن کی ہے؟ انہیوں کی، ایرانیوں ہی کی۔ اور ان کے جھنڈے پہ لکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے طیبہ والو، تم اور رومی مل کر ایک معاہدہ کرو گے، اس معاہدے کے مطابق تم اپنے مشترکہ دشمن سے لڑو گے۔ اور یاد رکھو، اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو فرمان رسول کے مطابق مہدی کے ظہور تک جاری رہے گی۔ امام مہدی کے ظہور تک جاری رہے گی یہ جنگ۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ دونوں تم اپنے مشترکہ دشمن سے لڑو گے، اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ تو پھر عیسائی جو 80 جھنڈوں پر مشتمل ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوگا۔ اور اس وقت جتنے بھی رومن اسٹیٹس ہیں، بالٹک اسٹیٹس جسے کہا جاتا ہے، وہ تقریباً 80 ممالک میں واقع ہیں۔ یہ نیٹو فوج بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ 80 ملک ہیں، اور ہر ملک ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوگا۔ 9,60,000 کی تعداد بنتی ہے۔ یہ جزیرہ عرب میں آ کے رہیں گے، جزیرہ عرب میں رہیں گے، اور مل کر تم لڑو گے، لڑائی کرو گے۔ جب اللہ تمہیں فتح دے دے گا، پھر ایک عیسائی کھڑا ہو کر کہے گا یہ صلیب کی وجہ سے ہوئی، صلیب کی جائے۔ تمہارا ایک جذباتی کھڑا ہوگا اور صلیب کو پاؤں تلے نہ دے گا، توہین کرے گا۔ پھر تمہاری اور رومیوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس لڑائی کے دوران تمہارا حکمران ہلاک ہو جائے گا۔ لڑائی سے نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ لڑائی سے۔ اور جب وہ فوت ہو جائے گا تو پھر تم مہدی کا چناؤ کرو گے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ حج کے دنوں میں حکمران کی ہلاکت ہے۔ حج کے مہینوں میں یا حج کے دنوں میں جب حکمران ہلاک ہو گیا تو پھر مہدی کا ظہور ہے۔ یعنی یہ جنگ جو ہے ایران اور سعودیہ کی، اس کا اختتام امام مہدی کے ظہور تک ہے۔ اور یہ اب شروع ہونے والی سمجھ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرات خشک ہو جائے گا، فرات خشک ہو جائے گا، اور وہ اپنے خزانے اگلے گا، پھر تمہاری لڑائی اس میں ہوگی۔
میں نے جائزہ لیا پھر فرات خشک ہونے کا کیا دوں گے؟ تو نقشہ دیکھیے آپ کبھی تو پتہ چلتا ہے کہ فرات استنبول سے نکلتا ہے، ترکی سے، شام، عراق، ان کو سیراب کرتا ہوا خلیج فارس میں آ گرتا ہے۔ اور پچھلے دنوں ترکی نے بھی دھمکی لگائی تھی کہ اگر ترکی کے مفادات کا خیال نہ رکھا گیا تو ہم کسی وقت بھی فرات بند کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بھائی قیامت کی نزدیکی کے پیش خیال ہے۔ ہمیں ہر صورت تیاری کر لینی چاہیے، اور تیاری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم انتظار میں ہو اس چیز کے کہ تمہارے پاس اللہ کے فرشتے اترے یا اللہ خود آئے؟ نہیں تو اللہ کی چند نشانیاں اگر رونما ہو گئیں تو پھر لا ينفع النفس ایمان، پھر کسی شخص کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی کسی شخص کو اس کی نیکی کی ہوئی فائدہ دے گا۔ اور ان نشانیوں میں بڑی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ نشانیوں میں سے کوئی ایک ظاہر ہو گئی تو پھر ایمان کے دروازے، توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک نشانی ہے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ امریکن ناسا اس نے ایک بیان ڈالا تھا کہ یہ جو تمہیں انوائرمنٹ چینج نظر آتی ہے پوری ورلڈ کی، جہاں پہ گرمی تھی وہاں برف باری ہو رہی ہے، اور جہاں پہ برف باری ہوا کرتی تھی وہاں گرمی پڑ رہی ہے، یہ ماحول تبدیل ہوا ہے۔ وہ یورپ جس نے گرمی کا تصور دیکھا تک نہیں تھا، سورج جس دن نکلتا تھا اس کو اس نے سورج کا دن مقرر کر دیا کہ دھوپ سینکتے ہیں، اور انہیں بھی پنکھوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اے سی لگانے کی ضرورت پڑ گئی۔ برطانیہ کے اندر یہ کیفیت، یعنی کہ اس انداز میں ماحول چینج ہوا ہے، موسم چینج ہوا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف زمین ہی کا نہیں بلکہ آسمان کا بھی ماحول چینج ہوا ہے۔ کسی وقت بھی بقول ان سائنسدانوں کے یہ ماحول کسی وقت بھی سورج اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے، کسی وقت بھی۔ اور جب ڈائریکشن چینج ہوگی ان کے بقول تو یہ تغیرات افلاک ہے، لیکن یہ تغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قیامت کی سب سے بڑی پہلی نشانی ہے جب یہ سورج طلوع ہو گیا مغرب کی طرف سے تو پھر توبہ کے دروازے بند، نیکی کی قبولیت کے دروازے بند۔ اور یہ کس دن ہوگا؟ احادیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، شب جمعہ جسے کہتے ہیں، یعنی کہ جمعرات کو سورج غروب ہوگا تو پھر طلوع نہیں ہوگا۔ لوگ پریشان ہوں گے، اتنی لمبی رات ہے یار۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا مقیاس سے، مقیاس گھڑی کو بھی کہا جاتا ہے، اندازوں سے۔ یہ اندازے ہیں جو ہم نے گھڑیاں لگائی، ان سے نماز کے اوقات کا اندازہ ہوگا کہ اب اتنے ظہر ہو گئی یا عصر ہو گئی ہے۔ پھر نمازیں مکمل ہونے کے بعد سورج ایک روایت میں 7 دن کے بعد طلوع ہوگا تو اللہ کہے گا جدھر سے آیا ہے ادھر سے طلوع ہو۔ تو وہ مغرب میں غروب ہوا تھا، مغرب سے ہی پھر طلوع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ علامات کبریٰ جو ہیں ان میں سے پہلی نشانی ہوگی، ایک نشانی ہوگی جب توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ بھائی قبل اس کے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے،
ہمیں آج سے ہی تجدید ایمان کر لینا چاہیے کہ اللہ جو میں نے کر لیا عہد کر لے کہ الہی جو میں نیکیاں نہیں کر پایا اب مجھے اتنی توفیق دے کہ میں تجھے راضی کر رہا ہوں اور پہلے کوتاہیاں کمیاں معاف فرما دے۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی بھی نشانی واضح ہو گئی تو پھر لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی شخص کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ توبہ کے دروازے بند، مکمل خطرہ خطا، تو وہ تو آنکھوں دیکھ لیا نا، آنکھوں دیکھ کے تو ہر کوئی مان لے آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جنگی حالات بن رہے ہیں جو، یہ بھی وضاحت اس میں بھی یہی ملتی ہے کہ بہت ہی قریب ہے۔ یہ ایران کی دھمکی سعودیہ کو اور ترکی کا پر تولنا کہ اب میری باری ہے پوری دنیا پر خلافت کرنے کی، 100 سال کا معاہدہ مکمل ہونے والا ہے، لہٰذا یہ ہوگا کہ کیا خیال ہے کہ ترکی کے زیر نگین سعودیہ آ جائے گا؟ ناممکن ہے۔ اور ایران بھی کہے گا کہ یہ ہماری بھی پہلے اسٹیٹ تھی، عظیم انقلاب ایران، جس طرح بھارت کہتا ہے کھنڈ بھارت، اس طرح ایران کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ عظیم انقلاب۔ ایک ویب سائٹ ہے ایرانی، اس میں لکھا ہے کہ کریسنٹ اسٹیٹس آف مسلمس، یعنی کہ یہ کریسنٹ اسٹیٹس جو ہیں آیا فل مون میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ پھر اس پہ تبصرے ہیں کہ فل مون میں کیوں نہیں تبدیل ہو سکتی؟ جب سعودیہ ہماری اسٹیٹ بن جائے گا تو پھر فل مون بن جائے گا۔ اب یہ خواب ہے ان کے، اور ایک ان کے وزیر دفاع نے تو بیان ڈالا تھا کہ ہم تو اسرائیل کو کبھی کا فتح کر چکے ہوتے، درمیان میں خانہ کعبہ آتا ہے۔ کیا اشارہ ہے! اور پھر ان کے اخبارات میں کعبۃ اللہ کی تصویر دے کر اوپر راکٹ مارا گیا، اور پھر دوسری تصویر میں کعبۃ اللہ کے ٹکڑے دکھائے گئے، اور ہم مسلمان اس کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں اور ان کی مزید بڑھوتری کرتے ہیں ان کی اس موقف کی۔ کیسے حج بیت اللہ کر کے فیملی آئی، ان حاجیوں کی دعوت کی ایک فیملی نے، خانہ کعبہ کا ماڈل بنوا کے کیک پہ اس کیک کو کٹوایا حاجیوں سے۔ اب بھائی کہاں پھر رہے ہیں ہم لوگ، اور دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی؟ ہم بیت اللہ کے کیک بنا کر اس کو کاٹ رہے ہیں خود، اور دشمن کا مشن پورا کر رہے ہیں۔ اور کبھی، اور یہ بیت اللہ کا کیک تو ماشاءاللہ یہ پچھلے دنوں میں کاٹا گیا، 12 ربیع الاول کے دن لاہور میں بھی کاٹا، فیصل آباد ملتان میں بھی کاٹا گیا، بیت اللہ کا کیک بنا کر، بہت بڑا کیک بنا اور چھریوں سے کاٹا۔ یہ کن لوگوں کا مشن پورا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دشمن کا جو چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کو نیست و نابود کر دیا جائے، یہود و نصارہ، یہ ان کا مشن ہے۔ اور ایرانی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان کے جھنڈے میں ان الحکم الا للہ ہوگا، اور یہ حوثیوں کے جھنڈے پہ بھی تھا، حزب اللہ کے جھنڈے پہ یہ لکھا ہوا ہے واضح، اور حزب اللہ تنظیم ہونے کی ہے۔ اور اے طیبہ والوں، جب تمہاری اور ان کی مڑ بھیڑ ہو جائے گی، اللہ تمہیں فتح دے گا تو وہ کہیں گے یہ صلیب کی وجہ سے فتح ہے، پھر تمہاری اور ان صلیبیوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی، نیٹو افواج کی، آج کل کی نیٹو افواج ہے جو 80 جھنڈوں پر مشتمل، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی، پھر تمہاری ان کی اتنی لڑائی ہوگی کہ تم پسپائی کی طرف آ جاؤ گے، اور وہ پورے جزیرہ عرب پر قابض ہو جائیں گے، پھینک جائیں گے یہود و نصارہ۔ پھر تمہارا حکمران ہلاک ہوگا، مر جائے گا، اس کے بعد تم مہدی کا چناؤ کرو گے، اور پھر مہدی کی قیادت میں لشکر ایک مہدی بھیجیں گے
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں مفسر الدین لکھے کہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو جو مہدی کو توقعات ہیں مسلمانوں سے وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ ہم لوگ میڈیا کا شکار ہیں۔ ہم لوگ کہیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی امریکن سازش ہی نہیں ہو کہ یہ مہدی کھڑا کر دیا، کوئی اس کو صحیح سمجھے گا، کوئی اس کو غلط سمجھے گا، کوئی ایجنٹ سمجھے گا، کوئی کچھ سمجھے گا، اس انداز میں تذبذب کا شکار ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھ لیا، ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مہدی وہی ہے جس کی نشاندہی آپ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہدی اعلان کرے گا تو شام سے ایک لشکر اس کے مقابلے میں نکلے گا۔ جب شام سے لشکر نکلے اور وہ رستے میں دھنس دیا جائے، تباہ ہو جائے، سمجھ لینا یہ مہدی درست ہے اور اس کے پیچھے لگ جائے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ زمین پر بسنے والے مسلمان مہدی کے پیچھے اتنے نہیں آئیں گے جتنے جہادی لوگ آئیں گے۔ جو دنیا میں جہاد کر رہے ہیں صرف وہی مہدی کا ساتھ دیں گے۔ پھر مہدی ایک لشکر تعینات کریں گے، ترتیب دیں گے جو دشمن کے لیے بھیجیں گے، وہ لشکر سرنڈر کر جائے گا، پیٹ دکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے وہ جو پیٹ دکھا جائیں گے۔ پھر دوسرا لشکر ترتیب دے گا، وہ شہید ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین شہداء وہ ہوں گے اور بدری صحابہ کے ساتھ ان کے اخیر ہوگی، انجام ان کا بدری صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا درجہ۔ اور تیسرا لشکر مہدی خود لے کر نکلیں گے، پھر ہر پتھر بھی پکارے گا کہ میرے پیچھے فلاں چھپا ہوا ہے سوائے غرقد کے درخت کو۔ اور اتنا یقین یہودیوں کے ہے کہ یہودیوں نے سنا کہ باغات کے باغات لگانا شروع کر دیا غرقد کے، کہ غرقد کا درخت جو ہے وہ یہودی کو چھپا لے گا اور بتائے گا نہیں کہ میرے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہمیں نہ بنائے کہ ہم قیامت کی نشانی بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی سلامت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔